السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائز چغتائی۔ آج ٹی ایل پی کا جو خادم حسین رضوی صاحب کا جو آج عرس تھا، آج اس کی آخری دن ہے اور تمام تقریبات سعد حسین رضوی صاحب کی جو تقریر کے بعد یہاں پر دعا چل رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں امیر راولپنڈی میجر یعقوب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ جی آج آپ یہاں پر خادم حسین رضوی صاحب کے عرس پر آئے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے اس وقت پوری امت کو؟ اس وقت امت میں انتشار ہے، امت میں اس ٹائم شر ہے، فتنے دروازے کھول چکے ہیں، لبرل اور سیکولر جماعتیں پاکستان میں بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت مذہبی حلقہ آگے آئے گا تو ہی ان دروازوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو آج عرس پاک ہوا، یہ تمام طبقات کے لیے، تمام فیکشنز کے لیے جن کا تعلق مذہب سے ہے یا مذہب سے فرار جنہوں نے اختیار کر رکھا ہے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ آج جو سامان سب دنیا نے دیکھا، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے جنازہ جیسے ہوا، اس کی آج پھر یاد تازہ ہو گئی کہ آج بھی لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے شرکت فرمائی، اور لاہور میں جو دیکھنے کو ہمیں مناظر ملے، یہ خود تاریخ کا حصہ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ پاکستان میں انتشار، سیاست میں انتشار، غریب کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، پاکستان کے عزت وقار کوئی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ یہی وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان اب میدان عمل میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کہ وہ جو ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتا تھا کہ تبدیلی آئی نہیں بلکہ آ چکی ہے، تو میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھ لینا کہ دین آیا ہی آیا اور دین آ چکا ہے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک معاملات ہیں ملکی، تو اس وقت بایاں بازو دایاں بازو مذہبی جماعتیں سب جو ہیں، سب کی نظریں اس وقت تحریک لبیک پاکستان پہ لگ چکی ہیں، اور پاکستان کے عوام نے اپنی امیدوں کا مرکز، اپنی محبتوں کا مرکز تحریک لبیک پاکستان کو قرار دے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں دین نافذ کریں گے۔ پاکستان کی بقا دین محمدی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمارے عوام کی فلاح وہ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا عزت، ہمارا وقار وہ ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ان کو کم عقلوں کو بات سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان جو دین کے نام پہ بنا، آج دین والے وارث ہیں، پاکستان کے بھی دین کے بھی، آج وہ میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ جب وارث آ جاتے ہیں تو گھس بیٹھیے دفع ہو جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ دفع ہو جائیں گے، یہ اپنے آقاؤں کے آغوش میں جا کر بیٹھیں گے جہاں کہ یہ پروردہ ہیں، جہاں انہوں نے عمریں گزاری ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی عوام کے لیے، اور ہم پاک فوج کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے پاکستان جو وہ قائم اور دائم ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو یہ پیغام اس موقع سے کی مناسبت سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کا ہراول دستہ ہوں گے۔ جب بھی آپ تحریک کو آواز دیں گے، انشاءاللہ پوری تحریک، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن خدا را ایسے لوگوں کو سامنے نہ لاؤ جنہوں نے نظریہ پاکستان سے انحراف کر دیا، جنہوں نے دین کی بے حرمتی کی، جنہوں نے ختم رسالت کے جو پروانے تھے ان پہ گولیاں برسائیں، جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے، تم پھر انہی کے ساتھ ساز باز کرتے ہو، تو یہ ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع کی مناسبت سے میرا یہ پیغام ہے کہ تمام دینی جو قوتیں ہیں، چاہے کسی بھی اسے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارا مقصود ہے شریعت کو تخت پہ لانا۔ شریعت سب کے لیے برابر ہے، اس لیے جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدھا شریعت کے نفاذ کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، اور الحمدللہ اس وقت تحریک وہ پلیٹ فارم پیش کر رہی ہے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ تحریک کا ہوگا۔